اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے عربی کا ایک ایسا لفظ لے کے آیا ہوں جس کے 100 سے زائد معنی بنتے ہیں۔ میں جب یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میرے رب نے عربی کو اپنی لینگویج یا جو ہم کلام ہوئے ہیں اس کا ذریعہ بنایا ہے قرآن پاک کے ذریعے، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے جو بارہا مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ چونکہ عربی زبان کے اندر بڑی فصاحت ہے، بڑی بلاغت ہے، بڑی ڈیپتھ ہے، اسی لیے میرے رب نے، میرے اللہ نے اس زبان کا جو ہے وہ انتخاب کیا۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے العین۔ بنیادی طور پہ یہ جو حروف تہجی ہیں، عین جو لفظ ہے حروف تہجی میں، یہ اس سے ماخوذ ہے العین۔ اس کے 100 سے زیادہ معنی ہیں۔ العین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، یہ جو سربراہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے ایک لفظ ہے عین الجیش، فوج کا سپہ سالار، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ مخبر یا جاسوس کو بھی کہتے ہیں، وہ آنکھ جو دشمن پر گہری اور کڑی نگاہ رکھتی ہے، اس آنکھ کو بھی کہا جاتا ہے۔ العین میں یا یہ کے اوپر اگر زبر ہو تو اس کے معنی ہے آنکھوں کے گرد حلقوں کا پھیل جانا۔ اسی طرح زمین سے جو جاری ہونے والا چشمہ آب جو ہے اس کو بھی العین کہا جاتا ہے۔ اگر بارش قبلے کی طرف ہو تو کہتے ہیں کہ المطر العین۔ اسی طرح العین کا مطلب جو ہے وہ شعاع یا آفتاب بھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو اہل شہر ہے اس کو بھی اسی لفظ سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے۔ اہل خانہ کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بڑے اور معزز آدمی کے لیے بھی جو ہے عمومی طور پہ عربی زبان کے اندر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز کا اختیار دینا ہو تو بھی اسی لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بذات خود کے لیے بھی یہی لفظ ہوتا ہے۔ جلد پہ ہلکے یا گول اگر ابھر جائیں تو اس کے لیے بھی جو ہے یہی لفظ ہے۔ دینار اور سونے کے لیے بھی جو ہے یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دھات، سود، ہر موجود چیز جو پریزنٹ ہے، ٹینجیبل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے جو ہے یہی لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بادل کے لیے بھی، عزت کے لیے بھی، علم اور مال کے لیے بھی اسی لفظ کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان کا جو منظر ہے، جو انسان بذات خود جو اس کی جو پریزنس ہے اور اس کی جو اپیرنس ہے اس کے لیے بھی جو ہے یہی لفظ ہے۔ ترازو کا جو جھکاؤ ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگوں کی جماعت ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ العین کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ مسافت میں جب کوئی چیز قریب آ جاتی ہے تو بھی یہی لفظ سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ ارادے کو بھی جو ہے یہی لفظ ظاہر کرتا ہے، اور مقصد کو جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے یہی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لفظ جو ہے، یہ جو ہمارے انسانی گھٹنے ہیں، جو نیز ہیں، اس کی جو چپنی ہوتی ہے اس کے اوپر، اس کو بھی جو ہے وہ العین کہتے ہیں۔ اچھا، ایک لفظ ہے لقیت اول العین، وہ مجھے سب سے پہلے ملا، اس کا معنی ہے لقیت اول العین۔ یہ بھی عمومی طور پہ عین، العین جو ہے اس میں عین لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب بھی جو ہے یہاں پہ ایک ڈفرینٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو انسانوں کے اندر مختلف عیب ہیں، جو برائیاں ہیں، جو مختلف جو ہے ان کے اندر جو اس کے لیے بھی جو ہے یہی لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ مطلوبہ سمت جو آپ کی، اس کے لیے بھی یہی لفظ ہوتا ہے۔ پودے کے لیے بھی جو ہے یہی لفظ بولا جاتا ہے، اور نعمت کے لیے بھی اسی لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سو آپ دیکھیے کہ کیسے زیر زبر سے
بعض اوقات لفظ کا مفہوم بدل جاتا ہے، اور اس سے عربی زبان میں آپ کو پتہ ہے کہ زیر زبر، شد مد اور پیش وغیرہ سے جو ہے بالکل آل ٹوگیدر جو ہے مطلوب اور اس کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے کلب، ایک ہے کلب، ایک کا لفظ مطلب ہے کتا اور ایک کا مطلب ہے دل۔ اب دیکھیں کہ تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلی آئی اور اس سے جو ہے وہ مطلب تبدیل ہو گیا۔ پھر اسی طرح ایک لفظ ہے شفا اور ایک شفا ہے۔ ایک کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ہے اب تندرستی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا جہنم کے کنارے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ سو بعض اوقات زیر زبر کے استعمال سے عربی زبان کے اندر جو ہے پورے کا پورا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے، پورے کا پورا جو ہے اس کے پیچھے جو ہے جو اس کے جو معنی ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سو ہمیں ایک چیز کو بڑی سمجھنا چاہیے کہ عربی زبان کے اندر بڑی ڈیپتھ ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے اس کو جب ہم دہرا رہے ہوتے ہیں، یا جب اس کو جو ہے ہم اس کے جو ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے یہ بڑی میٹر کرتی ہیں۔ اس پہ بہت سارے لوگوں نے جو ماہر لسانیات ہیں، انہوں نے عربی کے اس لفظ کے اوپر جو ہے بڑا کام کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے لفظوں کی جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو اس کے معنی اور مطلب کے طور پہ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر میں حاضر ہوں گا کچھ نئے الفاظ کے ساتھ جو کہ عربی زبان کے اندر جو ہے وہ بولے جاتے ہیں، اور ان کے مطالب اور تراجم کے ساتھ، اور ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن کے ساتھ، کہ وہ کیوں، کب اور کہاں بولا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بنیادی وجوہات جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔